خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور روحانی گلدستہ ہمارا سیگمنٹ ہے۔ ڈاکٹر سید محمد اشرفی جیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی ساجد قادری عبداللہ خلیل ہیں، ہمارے مکرم اشرفی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج میں نے انٹرو میں بلکہ سوال ہمارا جواب آپ کا میں یہ سوال رکھا تھا، موضوع رکھا تھا عوام سے بات کرنے کے لیے کہ مال کی محبت، اس میں ہم رشتہ داری کو بھی قطع تعلق کی طرف لے کے جاتے ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں مال کی محبت میں، یتیموں کے پلاٹوں پہ زمینوں پہ قبضے بھی کر لیتے ہیں، آنکھیں سر پہ چڑھا لیتے ہیں، سارے تعلقات ختم کر دیتے ہیں مجھے پیسہ مل جائے، یہاں تک کہ اولاد کی تربیت کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی، اپنی جان پہ بھی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ ایک برانچ امریکہ میں کھل جائے، دوسری لندن میں کھل جائے، ایک آفس میری دبئی میں ہو، فلاں پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، نمازیں وغیرہ سب کچھ ختم۔ تو ایک سوال تو یہ ہے کہ اچھا حلال رزق کوئی کما رہا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، کاروبار کرے، دکانیں کھولے، پورا نیٹ ورک بھی بڑھائے، لیکن اللہ کو یاد رکھے اور اس مال کی محبت میں باقی اصول خراب نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ایسے جو ساری محنت کرتے ہیں انہیں رزق نہیں ملتا، سارا کام کرتے ہیں ان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے، سوال زیادہ تر لوگوں کا یہی ہوتا ہے آپ کے لیے کہ رزق میں اضافہ کیسے ہو اور محتاجی تندرستی ختم کیسے ہو، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ وظیفہ؟ جی اچھا، اس کے لیے جو ہے یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا باسط ہو، رزق کے لیے، رزق کے لیے یہ تین اس میں پاک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر یہ 1100 مرتبہ فجر کے بعد پڑھے جائیں اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، لیکن مسلسل استقامت کے ساتھ، یعنی کم سے کم 40 دن، اور اگر چاہے تو اپنا معمول بنا لیں، تو اس سے جو ہے رزق میں، روزگار میں، ہر کام میں ترقی اس میں ہوگی لازمی۔ یعنی 1100 مرتبہ یا رزاق کو؟ نہیں، تینوں ملا کے پڑھنا، تینوں ملا کے؟ ہاں، ورنہ تو پھر یہ بہت ڈبل ہو جائے گا۔ یعنی ایک دانے پر تینوں اس میں پاک، یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا باسط ہو، یہ ایک دانہ ہو گیا، ہاں، ایسے 1100، ایسے 1100۔ تو اس طرح جو ہے یہ تینوں ایسے ہیں کہ ان کے معنی بھی یہی ہیں، اور ان کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ اب اس کا پڑھنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور رزق، روزگار اس کے لیے وافر مقدار میں کھلا۔ واہ، جس کام کے لیے جائے یہ پڑھتا ہوا چلے جائے، روزی کے لیے جا رہا ہے، جاب کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، تو ویسے بھی ورد کرتا ہوا چلا جائے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اچھا، ایک سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن نہ جانے کرنا چاہیے نہیں، بعض لوگ ہر چیز کو پھر مذاق بنا دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے اس وقت جس کی دکان بند ہے جی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور لاک ڈاؤن کو بھی یکسر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا بھی جواز ہے کہ اگر کھولے جائیں گے تو کیا معاملات ہوں گے، کاروبار، مارکیٹیں کھولنا چاہیے، اس کے بھی جواز ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے لیے وظیفہ مانگے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ ہماری دکانیں کھل جائیں، تو اس کا کوئی وظیفہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو بند ہیں یہ بھی انہی کے لیے ہیں۔ یہ اس میں آ گئے نا، یا فتاح ہو، ایک کھولنے والے، ہاں، تو وہ دکانیں بھی کھول دے گا، مارکیٹیں بھی کھول، واہ واہ، وہ تو ہر چیز کھول دے گا واہ واہ، اگر بہتری ہوگی، اگر بہتری ہوگی۔ تو اصل میں یہ تو ایک آزمائش ہے، اور یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ورنہ ایسا کبھی ہوا؟ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اور یہ شاپنگ سینٹر شہر کی شہر ویران ہو جائیں گی، یعنی سب موجود ہیں اور پھر بھی کوئی نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ چیز اگر پڑھی جائے تو اسی کی طرف رجوع کیا جائے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے گا اور یہ پڑھا جائے گا یا رزاق ہو، اے رزق دینے والے، یا فتاح ہو، اے کھولنے والے، یا باسط ہو، اے فراخی کرنے والے، واہ واہ، تو وہ تو فراخی کرے گا، رزق کھول دے گا، سب کچھ کھل جائے گا، سب اسی کے حکم سے۔ تو اس لیے یہ اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے ایک اور چیز بھی بتائی تھی جو آپ نے بھی شاید پڑھی بھی تھی، اور آپ نے آگے بھی لوگوں کو بتائی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ خاص طور پہ جب یہ کرونا کا شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم نے یہ بتائی تھی۔ تو یہ وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی جو سمندر کی تہ میں پڑی اور خالق کائنات نے ساتوں آسمانوں پر سن لیا، واہ واہ، تو یہ اگر انسان پڑھے اس کے لیے کہ کسی طرح یہ لاک ڈاؤن ختم ہو، ہماری مشکلات، سب کی مشکلات دور ہوں، تو ہر نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھیں کم سے کم، تاکہ پورے دن میں 1000 ہو جائے، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہو۔ صحیح۔ اچھا، اس میں جو محتاجی والا مسئلہ ہے وہ بھی آج کل بہت زیادہ ہے، چونکہ اگر کاروبار بند ہے یا دکان ہی نہیں کھولی 2 مہینے سے، اندر لوگوں کے چیکس پڑے ہوئے ہیں، کیش بھی پڑا ہوا ہے، بتا بھی نہیں سکتے کہ بتایا تو چوکیداری تالا توڑ کے لے جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، بالکل کوئی اور بھی آ کے توڑ جائے، تو بیچارے بتا بھی نہیں سکتے کہ یار میں اس مشکل میں ہوں۔
اب جیب میں بھی کچھ نہیں ہے, گھر میں بھی کچھ نہیں, سب خرچ کر دیا, پیسے پڑے لیکن اندر دخل میں یا غلے میں یا سیف میں پڑے. ایسی پوزیشن میں لوگ ہیں جو بتا بھی نہیں سکتے اور جا بھی نہیں سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل تو ایسے لوگ جو خامخواہ کے محتاج ہو گئے, ہے سب کچھ لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے پھر محتاج, ان کے لیے کیا وہ کیا پڑھے, بہت کرب میں ہے ویسے لوگ. دیکھیں اس کا معنی ہی اگر آپ دیکھ لیں نا, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, واہ, انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی ظلم میں نے اپنے اوپر ظلم کیا, میں ہوں ظالم ہوں سے. اور حقیقت یہ کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو اس لیے جب ہم یہ پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے گا, سب کھل جائے. یعنی اس میں ساری چیزیں آ گئی نا, اگر کوئی گناہ ہوا تو آ گئی, کوئی خطا ہوئی, کوئی لغزش ہوئی, کوئی ہم سے ایسا کام ہوا جو اللہ کی رضا کے خلاف ہے, سب کچھ اس میں آ گیا. یعنی ہم نے بالکل سرنڈر کر دیا, مولا تو ہی مالک ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں وہ ہوں کہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں, لہٰذا اب تو اپنے کرم سے مان لیا, اس کے سامنے جھک گئے, اپنی لغزش کا, گناہ کا اقرار کر لیا, اپنی غلطی کا, تو بس اس کی رحمت پھر جوش میں آتی ہے. یہ کتنی مرتبہ حضرت پڑھیں؟ 200 مرتبہ, یعنی 2 تسبیح ہر نماز کے بعد. تو ایک دن میں 1000 ہو جائے گی. 5 نمازوں جلدی پڑھی جا سکتی ہے, آرام سے پڑھ, اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. اور آج کل تو خالی بیٹھے ہوئے, آج کل تو کچھ کر ہی نہیں رہے, بالکل, یا تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, یا پھر کچھ سو رہے ہیں, یا کچھ کر رہے ہیں, یا پھر لڑائیاں ہو رہی ہیں گھروں میں, یہی ہو رہا ہے سارا, اور کچھ نہیں ہو رہا. لاک ڈاؤن میں لڑائی ہو جائے تو کیا کریں؟ نہیں بس میاں بیوی کی ناچاکی ان لاک ڈاؤن. ایک صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں چلے جاتے تھے نا, تو مسئلہ نہیں تھا, اب ایک ہی چہرہ بار بار دیکھے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو, تو لڑیں گے نہیں تو کیا کریں گے. تو اس وجہ سے تو ہم نے ان سے کہا بھائی آپ ایسا کریں, آپ ایک تو نمازوں پر توجہ دیں, کوئی نہ کوئی اس میں پاک اللہ تعالیٰ کا وہ پڑھیں, اور اس طرح کریں. تو ایسی مصروفیت رکھتے ہیں جو اللہ کو یاد کرنے والے, اللہ کو یاد رکھنا ہے, تو پھر یہ چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ. کراچی اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہم چلیں گے بریک کی جانب, واپس لوٹیں گے, اذان فجر لائیو دی جائے گی, اور روزانہ کی طرح اذان فجر کے بعد کلام بھی سنیں گے, اور اشرفی صاحب سے کچھ گفتگو بھی کریں گے. مختصر سے وقفے کے بعد اذان فجر پہ ہوتی ہے ملاقات. بس بندوں سے پیار میں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रूहानी गुलदस्ता हमारा सेगमेंट है। चूँकि हमारे सनाख़ा अब्दुल्ला खलील हमारे साथ मौजूद है तो मैं चाहूँगा हज़रत एक कलाम सुन लेते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी माशा बहुत प्यारा कलाम से पेश करता हूँ। सुभान कोरोना वायरस की वबा जो है ये आई है, इसके हवाले से दुआया कलाम है, उसके निशान पेश करता हूँ। जी। रोक दे तो कोरोना के हमले, रहम कर अपने बंदों पे मौला। रोक दे तू कोरोना के हमले, रहम कर अपने बंदों पे मौला। है परेशान हर एक बंदा, रहम कर अपने बंदों पे मौला। खौफ लोगों में बढ़ने लगा है, पास आने से घबरा रहे हैं। खौफ लोगों में बढ़ने लगा है, पास आने से घबरा रहे हैं। वायरस से फैला मौला ये कैसा, रहम कर अपने बर्दों पे मौला। फिरे उजागर बड़े हैं मसाइले, और कुछ भी नहीं है वसाइले। फिरे उजागर बड़े हैं मसाइले, और कुछ भी नहीं है वसाइले। वायरस से फैला मौला ये कैसा, आसरा है फकत एक तेरा। रहम कर अपने बर्दों पे मौला। रोक दे तो कोरोना के हमले, रहम कर
मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। रूहानी गुलदस्ता हमारा सेगमेंट जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, जुमे का दिन है आज और इस रमज़ान मुबारक का ये पहला जुमा है, तो जुमे के हवाले से कोई ख़ास वजीफ़ा है जो पढ़ना चाहिए? स्पेशली रमज़ान का जुमा, रोज़ा भी है, घरों पे भी है। इसमें सबसे ज़्यादा दुरूद पाक है और वो भी दुरूद ताज। अच्छा, ये अगर पढ़ा जाए, बुजुर्गान दिन ने फरमाया ख़ास तौर पे फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा, इसी तरह जुमे के बाद 11 मरतबा, यानी हर नमाज के बाद 11 मरतबा आप ये पढ़ लें, ख़ास तौर पे सिर्फ इस दिन के लिए। अच्छा, तो ये एक जुमे का रमज़ान मुबारक का जुमा भी है और वैसे भी रहमत है, बरकत है। तो इसमें जब सरकार पर ये दुरूद, जो तमाम दुरूदों का ताज है, वाह वाह। जब ये पढ़ा जाएगा तो फिर रहमत ही रहमत होगी, बरकत ही बरकत है। अच्छा ये बताएं, आप उमूमन कहते हैं कि इसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है या इसकी इजाज़त ली है, क्या वज़ाइफ की इजाज़त लेना ज़रूरी होता है? और अगर बग़ैर इजाज़त के कोई पढ़े तो क्या नुकसान है? असल में कुछ जलाली और कुछ जमाली हैं। तो अब आपको नहीं पता कि इसकी किस तादाद में ये जलाली हो जाएगा, तो आपने अपनी मर्ज़ी से पढ़ लिया तो उससे फिर वो फ़वाइद नहीं होंगे जो होने चाहिए। इसीलिए उस्ताद की ज़रूरत है कि वो ये देखे, वो बताए कि कौन सा वजीफ़ा किस तादाद में किसके लिए बेहतर है। अब जैसे एक वजीफ़ा लफ्ज़ समझ, अब किसी को हमने बताया कि आप 1100 मरतबा फजर के बाद पढ़ें, ठीक है। और किसी को बताया एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ें। अच्छा, तो जैसे जिसका मसला है, जैसे जिसका मिजाज है, उसी हिसाब से बता। मतलब कोई वजीफ़ा जमाली होते 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 तादाद की वजह से वो जलाली हो सकता है। ये भी हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात क्या है कि बुजुर्गान दीन ने ये वज़ाइफ पढ़ कर ख़ुद उसके फ़वाइद हासिल करके, यानी तजर्बा हासिल कर लिया कि इसको किस तादाद में पढ़ें और किस वक्त पढ़ें तो क्या फ़ायदा हो। इस वजह से पूछना ज़रूरी है। अब किताबों में तो लिखा है कि जी आप फजर के बाद पढ़ लें या किसी भी नमाज के बाद, तो उसमें इतना पढ़ें आप, जैसे एक दो तस्बीह अगर आप पढ़ लें तो उसमें कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी वजीफ़े को अपना मामूल बनाना चाहें कि मैं सारी ज़िंदगी पढ़ूं और एक में ख़ास तादाद में पढ़ूं, उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप इजाज़त लें। वो फिर बग़ैर इजाज़त नहीं। जैसे कुछ दुआएं, आप दुआए हिफ़्ज़ुल बहर है, उसके लिए इजाज़त की ज़रूरत है। दुआए सैफ़ी है, दुआए हैदरी है, ये तमाम ऐसी हैं कि इनके लिए इजाज़त की ज़रूरत है। अब दुआए सैफ़ी जलाली है, दुआए हैदरी जो ये भी जलाली है, जबकि दुआए हिफ़्ज़ुल बहर इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी इजाज़त की ज़रूरत है ताकि इसका तरीक़ा पता चल जाए। ये इस वजह से ज़रूरत है, वरना हम तो लोगों को पता नहीं, अब उसने एक दफ़ा पढ़ लिया हो गया, लेकिन उनको पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या क्या है और इसको किस तरीके से पढ़ें तो हमें क्या फ़वाइद हासिल हों। इस वजह से ज़रूरी है कि आप किसी से इजाज़त ले लें। अच्छा, अगर बग़ैर इजाज़त पढ़ लिया तो नुकसान का अंदेशा है, तो वो किस तरह का हो सकता है? नहीं, बग़ैर इजाज़त पढ़ने में वैसे तो अल्लाह का कलाम है, मतलब उसको नुकसान की तरफ तो हम नहीं ले जा सकते, मतलब उसके वो फ़वाइद नहीं होंगे जो होने चाहिए। जैसे कि उसके एकदम तरक्की मिलनी है या कोई और चीज़ मिलनी है या आपका क़ल्ब साफ़ होना है, तो ऐसी कोई चीज़ उसमें फिर नहीं होगी कि आपको पता ही नहीं कि किस तरह करने से होगा। सही। तो इस वजह से, और अगर कोई ऐसा इसमें पाके जो वाकई जलाली है तो फिर इंसान के मिजाज में गुस्सा पैदा हो जाए। सही, ये चीज़ होती है। अच्छा। हाँ, आज जुम्मे का दिन है, तो अगर हम प्रोग्राम का अख्ताम सलातो सलाम पे करें और साजिद कादरी सलाम पढ़ें, कौन सा सलाम पढ़ेंगे? चलें, बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिसो गानी गड़ी चमका बाका चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, लैलतुल मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मेरे उस्ताज़ माँ बाप भाई
ولدو عشیرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ داوان ہی ایک میرا ہی رحمت پہ داوان ہی شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دولا پہ دام درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام او دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام